بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اور کچھ چہرے اس دن گرد و غبار سے اٹے ہوں گے، سیاہی ان پر چھائی ہوگی، یہی ہوں گے کافر اور فاجر لوگ۔ آیت نمبر 42 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اولئک۔ اولئک کا لفظ عربی زبان میں اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جمع کا لفظ ہے، یعنی کسی لوگوں کے گروہ کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہا جاتا ہے اولئک۔ جس طرح مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے، پھر متقین کی نشانیاں بتائی، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے آخری نبی پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات متقین کی بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک، یہی لوگ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت ان کے پاس آئی ہے، یہی لوگ اس ہدایت پر ہیں، اس راستے پر چل رہے ہیں، انہوں نے قبول کر لیا اس ہدایت کو۔ اور یہ صفات جو بیان کی گئی ہیں یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کی طرف سے آنے والی ہدایت کو قبول کر لیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ تو پس اولئک یعنی یہی لوگ، کون سے لوگ؟ کہ جن کے چہروں پر اس دن گرد و غبار ہوگا، جن کے چہروں پر سیاہ دھواں ڈھانپ رہا ہوگا، ان کے چہروں کو سیاہی چھائی ہوگی، ندامت کی، پچھتاوے کی، اور دنیا میں جو انہوں نے محنتیں کی تھی اور زحمتیں اٹھائی تھی لیکن تھی اللہ کی نافرمانی، اور نتیجہ جہنم کی شکل میں سامنے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں کے تاثرات انتہائی برے ہوں گے۔ یہ تاثرات بیان کرنے کے بعد اور چہروں کی حالت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرماتا ہے یہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے اس طرح ہوں گے، جن پر ندامت چھائی ہوگی؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے کہ جو ہم الکفرۃ الفجرہ، کہ جو کافر تھے اور فاجر تھے۔ اولئک کے بعد اگلا لفظ ہے ہم، کہ جو الکفرتوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہم الکفرہ ہو گیا، در حقیقت یہ تھا ہم کا معنی ہوتا ہے وہ، اور یہاں پر اولئک بھی اشارہ ہے یہی لوگ۔ یہ اس کے بعد جو ہم کا لفظ لایا گیا یہ گویا تاکید کرنے کے لیے لایا گیا ہے، بات پر تاکید کرنے کے لیے کہ یہ جن کے چہرے اس طرح ہو گئے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، اور پھر انکار کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کے قانون کو توڑ دیا کرتے تھے، حدود کو پھلانگ جایا کرتے تھے۔ ہم کے بعد اگلا لفظ ہے الکفرۃ۔ اس کے بنیادی حروف کاف، فا اور را ہے۔ کفر سے لفظ کافر بنتا ہے، اور کافر کی جمع کافرون یا کافرین بھی ہوتی ہے، اور کافر کی جمع کفرہ یا کفرتن بھی عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ عبس کی اس آخری آیت میں کافر کی جمع کفرہ آئی ہے۔ کفر کے معنی ہم پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے، مختصر اشارہ کرتے ہیں۔ بنیادی حروف کاف، فا اور را ہیں۔ کفر کا اصل معنی ہے کسی چیز کو چھپانا۔ یہ چھپانے کی مناسبت سے عرب رات کو بھی کافر
کہتے ہیں اس لیے کہ رات اپنے اندھیرے میں بہت کچھ چھپا لیتی ہے۔ سمندر کو بھی عرب کافر کہتے ہیں اس لیے کہ سمندر اپنے پانیوں کے نیچے بہت ساری چیزوں کو، مخلوقات کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ کسان کہ جو بیج کو زمین کے اندر بو دیتا ہے یا چھپا دیتا ہے، اس مناسبت سے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا بنیادی اور اصل معنی ہے۔ اور پھر اکثر جب کسی چیز کو چھپایا جاتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھپانے کا مقصد اس چیز کے وجود کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کوئی چیز مانگنے کے لیے کسی کے پاس جائے اور جس کی وہ چیز ہو اس کو پتہ چل جائے اور وہ اس کو نہ دینا چاہتا ہو تو وہ اس چیز کو چھپا دے اور کہے کہ یہ چیز تو میرے پاس موجود ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں رکھتی، تو یہ چھپانا انکار کرنے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے کفر کہ جس کا بنیادی معنی چھپانا ہے، انکار کرنے اور نہ ماننے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور کافر کو اسی لیے کافر کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام سننے کے بعد اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن کریم اپنی آیات میں اس بات کو بڑا واضح طور پر بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک بات بتا نہ دے، پیغام پہنچا نہ دے، اس وقت تک عذاب نہیں کرتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں، ہم عذاب نہیں کرتے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔